گھنے بالوں والی لڑکی۔ جنگل کے قریب دریا کے کنارے ایک آدمی رہتا تھا کی بیوی نہایت ضدی عورت تھی۔ روز عورت نے اپنے خاوند سے کہا دریا کے اس پار جنگل سے مزے مزے کے کچھ پھل لے کر آئے۔ امی نے اسے سمجھایا کہ جنگل کے جس حصے میں پھلدار درخت لگے ہیں وہاں ایک بدروح کا قبضہ ہے، یہ وہ جنگلی پھل منگوانے کی ضد نہ کرے۔ لیکن اس کی بیوی نے ایک نہ سنی اور کہنے لگی تم مجھے جنگلی پھل نہیں لا کر دو گے تو میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی۔ نہ کھانے کی وجہ سے عورت کمزور ہونے لگی، یہاں تک کہ اس کے زندہ بچنے کی امید بھی ختم ہونے لگی۔ پھر مجبور ہو کر آدمی ایک شام جنگل کے پھلدار درختوں والے حصے میں پہنچا، اپنی بیوی کی پسند کے کچھ پھل توڑنے لگا۔ یکاشک ایک زوردار آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ تم کون ہو؟ تمہیں یہاں سے پھل توڑنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ آواز اسی بدروح کی تھی جس کا ان درختوں پر قبضہ تھا۔ وہ بہت خوفزدہ ہوا اور کہنے لگا معاف کر دو، میرا مقصد بہت سے پھل چرانا نہیں تھا کہ میں تو فقط تھوڑا سا پھل اپنی بیمار بیوی کے لیے لے جانا چاہتا تھا۔ اس کو یہ پھل نہ ملا تو خدشہ ہے کہ وہ مر جائے گی۔ روح بولی ٹھیک ہے میں تمہیں پھل لے جانے دوں گی لیکن اس کے بدلے تم مجھے کچھ دو گے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ میں تمہیں اس کے بدلے کیا دوں؟ روح نے جواب دیا نہیں کچھ نہیں، کہ جب تمہارے گھر بچہ پیدا ہوگا تو وہ میں لوں گی، اگر تمہیں منظور ہے تو جتنا مرضی پھل لے جاؤ، سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امی نے جلدی سے کہا مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ بدروح نے اسے کسی بھی وقت جنگلی پھل توڑنے کی اجازت دے دی۔ امی جنگلی پھل لے کر گھر پہنچا تو اس کی بیوی بہت خوش ہوئی۔ یہ معمول ہو گیا کہ آدمی روزانہ جنگلی پھل توڑ کر لاتا اور عورت خوش ہو کر کھاتی۔ کچھ دنوں میں وہ پھر سے صحت مند ہو گئی۔ تھوڑے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی سے نوازا۔ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی، گورے گورے رنگ پر کالی آنکھیں اور گڑیا کے بالوں کی طرح سنہری بال اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ دونوں میاں بیوی بچی کو دیکھ کر پوری طرح خوش بھی نہ ہوئے تھے کہ بدروح وہاں آ دھمکی۔ آدمی نے جب بدروح کو دیکھا تو اسے بدروح سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ اب تو وہ بہت پچھتایا اور لگا بدروح کی منتیں کرنے کہ وہ جو چاہے سو لے لے لیکن بچی کو ان سے جدا نہ کرے۔ لیکن بدروح نے اس کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور چپ چاپ بچی کو اٹھا کر وہاں سے نکل گئی۔ بدروح نے بچی کا نام مدیحہ رکھا اور جنگل کے ایک کونے میں اس کے لیے بہت آرام دہ جھونپڑی بنائی۔ غرض بدروح نے مدیحہ کی پرورش بڑے ناز و نعم سے کی، لیکن اس کی 12ویں سالگرہ کے موقع پر بدروح نے جنگل میں ایک بہت اونچا مینار بنوا کر اس کے اوپر ایک کمرے میں مدیحہ کو قید کر دیا۔ اس مینار میں نہ کوئی دروازہ تھا اور نہ ہی اوپر جانے آنے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ بدروح روزانہ مدیحہ کو ملنے آتی اور مینار کے نیچے کھڑے ہو کر آواز دیتی مدیحہ ارے مدیحہ اپنے بال تو ذرا نیچے لٹکاؤ۔ مدیحہ اپنے لمبے سنہری بال مینار کی کھڑکی سے نیچے لٹکا دیتی اور بدروح ان کو پکڑ کر مینار پر چڑھ جاتی۔ اسی طرح واپسی پر بھی بدروح بالوں میں سے سیڑھی کا کام لیتی اور اتر کر چلی جاتی۔ مدیحہ اکثر کھڑکی کے پاس اداس بیٹھی گانے گاتی رہتی تھی۔ ایک دن مدیحہ اپنی عادت کے مطابق وقت گزاری کے لیے گانا گا رہی تھی۔ ایک قریبی ملک کا شہزادہ شکار کی تلاش میں ادھر سے گزرا۔ گانے کی آواز سن کر شہزادہ وہیں کھڑا ہو گیا اور آواز کی سمت کا اندازہ لگانے لگا۔ اچانک شہزادے کی نظر مینار کی چوٹی پر کھڑکی میں بیٹھی مدیحہ پر پڑی۔ ابھی شہزادہ مینار پر جانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ بدروح وہاں آ گئی۔ شہزادہ بدروح کو دیکھ کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ بدروح نے آواز دے کر مدیحہ کو بال نیچے لٹکانے کے لیے کہا تو مدیحہ نے بال لٹکا دیے اور بدروح ان کے ذریعے مینار کے اوپر چڑھ گئی۔ شہزادہ چھپ کر تمام منظر دیکھتا رہا۔ بدروح کے جانے کے بعد شہزادہ درخت کی اوٹ سے نکلا اور مینار کے نیچے جا کر بدروح کی طرح بولا مدیحہ ارے مدیحہ ذرا اپنے بال تو نیچے لٹکا دے۔ مدیحہ بدروح کی دوبارہ آمد پر حیران ہوئی لیکن اس نے بال نیچے لٹکا دیے۔ شہزادہ بالوں کے ذریعے اوپر پہنچا تو مدیحہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ شہزادے نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہاری خوبصورت آواز سن کر آیا ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس روز کے بعد شہزادہ روزانہ مدیحہ کو ملنے آنے لگا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شہزادے نے مدیحہ سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ مدیحہ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، میں تو اس مینار سے نیچے نہیں اتر سکتی۔ آخر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد مدیحہ نے کہا تم جب بھی مجھے ملنے آؤ ریشم کا ایک گولا لے آیا کرو، میں یہاں فارغ وقت میں اس سے ایک رسی تیار کروں گی
और जब मीनार जितनी लंबी रस्सी तैयार हो जाएगी तो मैं मीनार से उतरकर तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। अब शहजादा रोजाना आते वक्त एक गोला रेशम का ले आता। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब रस्सी तैयार हो गई। मदीहा ने शहजादे को बताया कि कल मैं तुम्हारे साथ भाग चलूंगी। उसी रोज बदरूह जब बालों के जरिए मीनार पर आई तो मदीहा के मुंह से बेहतियात सिसकारी निकली और वो बोली, आहिस्ता चढ़ो, शहजादा तो इतनी जोर से बाहर नहीं खींचता। ये सुनते ही बदरूह गुस्से से चिल्लाई, जलील, कमीनी, नाहंजार, तेरी ये मिजान। मैंने इतने नाज़ो नाम से तेरे परवरिश की और तूने मुझे ये सिला दिया। ठहर जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। ये कहकर बदरूह ने कैंची पकड़कर मदीहा के लंबे सुनहरी बाल काट दिए और जादू के जोर से मदीहा को एक दूर दराज इलाके में पहुंचा दिया। दूसरे दिन शहजादे ने मीनार के नीचे आकर आवाज दी और मदीहा को कहा कि वो अपने बाल नीचे लटकाए। बालों के जरिए चढ़कर शहजादा मीनार पर पहुंचा तो ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि वहां मदीहा की जगह बदरूह बैठी थी। बदरूह ने कहा, आओ आओ शहजादे, सुनाओ कैसे आना हुआ। मदीहा तो यहाँ से चली गई, अब तुम क्या करोगे। शहजादा बदरूह की बातें सुनकर बहुत गमगीन हुआ और उसने मीनार से नीचे छलांग लगा दी। मीनार से गिरते वक्त दरख्त की शाख आंखों में लगने से शहजादे की बिनाई खत्म हो गई। शहजादा काफी अरसा तक जंगल में भटकता रहा। एक दिन इसी तरह आवारा भटकते हुए शहजादे ने गाने की आवाज सुनी। उसने आवाज की सिमत का अंदाजा लगाया और रास्ता टटोलते हुए उस तरफ बढ़ने लगा। आवाज के करीब पहुंचकर शहजादे ने ऊंची आवाज में पुकारा, मदीहा, क्या ये तुम ही गा रही हो। मदीहा ने जब मुड़कर देखा तो शहजादा उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। वो भागकर अपने शहजादे से लिपट गई और खुशी से रोने लगी। रोते रोते उसके आंसू शहजादे की आंखों पर गिरे और अचानक शहजादे की बिनाई वापस आ गई। दोनों बहुत खुश हुए। शहजादा मदीहा को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया। वहां जाकर दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी रहने लगे।